بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو 9 مئی کے تمام کیسز کے اندر نامزد کر دیا گیا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور آج وہ تفتیش بھی جوائن کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات تو آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھوں گا، لیکن 3 بڑی ہی عام خبریں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جنرل ریٹائر فائز حمید، ان کو آج کل مسلسل ایک خاص طبقہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ان کے خاندان کے اندر ایک بڑی واردات پڑی ہے، مقدمہ بھی درج ہوا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اعجاز الحق نے آج ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ ایک ٹی وی اینکر ہے، وہ جانور نما ان کی شکل ہے اور شراب کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ کون ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور توشہ خانہ کیس جو اس وقت عمران خان کے خلاف چل رہا ہے، جو نئے جج صاحب وہاں پر لائے گئے ہیں، ان پر شدید قسم کے الزامات لگ گئے ہیں اور ان کے خاندان نے کس طرح اربوں روپے کی دہاڑیاں لگائی ہیں یا فائدہ اٹھایا ہے، یہ بھی مبینہ طور پر ایک بڑا انکشاف ہے۔ اور اب تحریک انصاف اس کے خلاف قانونی ایکشن لینے جا رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اعتزاز احسن صاحب ایک شریف ڈاکٹرائن کا ذکر کرتے ہیں۔ شریف ڈاکٹرائن کا یہ مطلب ہے کہ ججز ہوں، جرنیل ہوں، صحافی ہوں، وکلاء ہوں یا سول سوسائٹی کے متحرک کردار ہوں، ان کو اپنی اپنی سطح پر شریف خاندان نوازتا ہے، ان کو کوئی عہدے دیتا ہے، کوئی ٹھیکے دیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اکاموڈیٹ کرتا ہے، ترقیاں دیتا ہے تاکہ وہ ان کے وفادار رہیں اور جس طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے وہ ان سے کام لے سکیں۔ اب یہ شریف ڈاکٹرائن جو ہے وہ لاگو ہوئی ہے یا کوئی اور ڈاکٹرائن ہے، بہرحال جج دلاور خان جو اس وقت توشہ خانہ کیس سن رہے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو پراپیگنڈا کے زمرے میں ہو، لیکن جو اس وقت چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہے، جو کل سے آپ سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی مزید اب تفصیل آ گئی ہے، جس کے اندر ایک تو جج دلاور صاحب جو ہے ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ تو آ گیا، جس کے اندر پتا چلا کہ وہ عمران خان کے ایک شدید مخالف ہیں، جس کے اندر انہوں نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جو ان کا اصل اکاؤنٹ ہے مبینہ طور پر اب وہ لاک ہو گیا ہے اور وہ انتہائی ڈٹائی اور بے شرمی سے اس لیول پر گرے ہوا جو ہے وہ بندہ ہے جو وہ اکاؤنٹ چلا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی شدید قسم کی تنقید کی گئی ہے۔ اگر وہ اب جج صاحب ہیں، ابھی تک انہوں نے انکار نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا اگر اکاؤنٹ ہے تو ان کو ویسے ہی اس کیس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، چونکہ اس کا کوئی جو ہے وہ یہاں پر فائدہ نہیں ہوگا، یعنی وہ انتہائی مخالفت ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بنو کے اندر، جہاں سے جج دلاور خان صاحب تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس سوسائٹی کو تحریک انصاف کی حکومت نے این او سی جاری نہیں کیا تھا، یعنی یہ پوری قانونی اس کی حیثیت نہیں تھی، لیکن یہ اب اس کو جاری کیا گیا 6 اپریل 2023 کو یہ این او سی جاری ہوا ہے، جس کے مطابق بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 6 اپریل 2023 کو ڈپٹی کمشنر بنو کے آفس میں سکروٹنی کمیٹی نے باقاعدہ طور پر سی پیک ریزیڈینشیا کو این او سی جاری کر دی ہے۔ بنو میں پہلی گورنمنٹ سے منظور شدہ این او سی اپرووڈ پروجیکٹ بنو کے عوام مطمئن ہو کر اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ موجودہ جو جج ہیں اس وقت جو عمران خان کو جلدی توشہ خانہ کیس کے اندر سزا سنانے جا رہے ہیں، یا ایسے لگتا ہے یہ ان جج صاحب کے والد صاحب اور بھائیوں کی سوسائٹی ہے، یعنی آپ سمجھیں انہی کی سوسائٹی ہے مبینہ طور پر۔ اب اس کا آپ اندازہ کریں کہ جس سوسائٹی کو تحریک انصاف کی حکومت کے اندر این او سی جاری نہیں ہوا، ان کو ابھی جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ این او سی جاری کر رہی ہے، اور نہ صرف این او سی جاری کر رہی ہے بلکہ اس سوسائٹی کا باقاعدہ طور پر تشہیر کر رہی ہے، مارکیٹنگ کر رہی ہے، تاکہ اربوں روپے کا جو فائدہ ہے وہ ان کو پہنچایا جائے۔ یہ ڈپٹی کمشنر بنو کا پیج ہے، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بنو میں درج ذیل پہلی رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جن کو تمام متعلقہ محکمہ جات اور ڈپٹی کمشنر آفس بنو کی طرف سے سکروٹنی کمیٹی کی منظوری کے بعد باقاعدہ این او سی جاری کر دی گئی ہے۔ عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سی پیک ریزیڈینشیا ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہر قسم کی خرید و فروخت تسلی بخش کر سکتے ہیں۔ مجھے پورے پاکستان کے اندر کسی ڈپٹی کمشنر کا کوئی ایک اس طرح کا جو تشہیر ہے، مارکیٹنگ ہے،
وہ آپ نہیں دکھا سکیں گے جو اس طریقے سے، یعنی یہاں سے آپ خرید و فروخت کرو، یہاں پلاٹ خریدو، جو بھی کرو جلدی کرو تاکہ ان کو فائدہ پہنچے۔ آخر ایک جج کے خاندان کو اس طرح کیسے فائدہ پہنچایا جا رہا ہے؟ اور اب اس کا جو اظہار ہے وہ عدالت میں ہو رہا ہے۔ مزید رجسٹرڈ سوسائٹیوں کا آگے ذکر ہے، تحصیل نام ہاؤسنگ سوسائٹی، مالک کا نام دلاور خان۔ اب یہ دلاور خان جو ہے وہ مالک کا نام ہے، اور یہ بتایا گیا جی اس کا جو جج ہے وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس پر تحریک انصاف جو ہے اس نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے باقاعدہ طور پر، چونکہ تقریباً کافی اب ثبوت آ چکے ہیں۔ تو شیر افضل خان مروت انہوں نے یہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کیا، جو عمران خان کے لیگل افیئرز کے ہیڈ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی فیس بک ٹائم لائن سے ویڈیوز اور پوسٹ نکالنے جانے کے بعد پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم شدید تشویش میں مبتلا ہے۔ ویڈیوز اور پوسٹ جج کی جانب سے عمران خان کے خلاف تضحیک اور نفرت کا اظہار کرتی ہیں۔ ہماری متعلقہ ٹیم شواہد کی جانچ کر رہی ہے اور ان کی تصدیق کے بعد ہم اس کے خلاف تادیبی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح کے پہلے سے موجود تعصب کے ساتھ جج ہمایوں دلاور اپنے طرز عمل اور تعصب کی وجہ سے توشیخانہ کیس کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ ایک موجودہ جج کی طرف سے اس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کرنا اور سیاسی پارٹی کے سربراہ کے بارے میں توہین امیز معلومات پھیلانا ایک عدالتی افسر کی جانب سے ایک سنگین بدتمیزی ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ سائبر شواہد کے بارے میں رپورٹ موصول ہونے پر پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔ تو جج صاحب کے جو ابا جی ہیں ان کی سوسائٹی کو لیگل کیا گیا، اربوں کا فائدہ پہنچایا گیا، دہاڑیاں لگوائی گئی مبینہ طور پر، اور اب وہ جج جو ہے وہ آپ بتائیے عمران خان کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ اس بنیاد پر اب تحریک انصاف اس کو ایک تو چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور آپ سن چکے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ بلکہ اعجاز الحق ہیں۔ آپ کو علم ہے بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، لیکن ظاہر ہے ڈکٹیٹر ہونے کی وجہ سے جو ضیاء الحق ہیں مرحوم، ان پر کافی تنقید ہوتی ہے۔ ایوب خان ہو، ضیاء الحق ہو، پرویز مشرف ہو، یحییٰ خان ہو، سب پر تنقید ہوتی ہے، اور جمہوریت کے ساتھ تو انہوں نے دشمنی کی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو اس طرح کے سیاستدان ہیں وہ بھی اصل میں آمری ہیں، وہ سول آمریت ہو یا فوجی آمریت، وہ بیک وقت چل رہے ہیں۔ اس وقت بھی آمریت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک اینکر ہیں، انہوں نے کچھ سخت باتیں کی ہیں، بہت سارے اینکر نے کی ہیں، لیکن میں نام انہوں نے بھی نہیں لیا، تو ابھی اندازہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے، بہت بڑا الزام ہے، اور اس پر ضرور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اعجاز اللہ کہتے ہیں کہ ایک جانور نما اینکر جو نہ صرف شراب پی کر بھاشن دیتا ہے بلکہ شراب کا کاروبار بھی کرتا ہے، کو سن کر لگا کہ پاکستان اس اکیلے نے بنایا اور اب چلانے کا طریقہ بھی اسی کا ہوگا۔ شکل سے نوسط ٹپک رہی ہے اور اپنا گھر سنبھال نہیں سکتا، اور ہر گھر میں گھسنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بچے سنبھال پاگل آدمی، پتہ لگا کون ہے، جواب دیں۔ وہ کہتے ہیں جس کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، منافق کو تلاش کریں۔ اب یہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے تو ہیں جن کے باقاعدہ جو نوسط ہے وہ نظر آتی ہے۔ مثلا سلیم بخاری کا نام لیا جا رہا ہے، یہ نوسط کے اعتبار سے تو پہلے نمبر پہ ہیں ابھی تک تقریباً، لیکن باقی کچھ نام بھی آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا۔ لیکن اگر ٹی وی چینل کا کوئی اینکر ایسا ہے جو اس طرح کا شراب کا کاروبار کر رہا ہے، جس طرح کا انکشاف یا الزام اعجاز الحق جیسا سنجیدہ آدمی لگا رہا ہے، تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ بہرحال حکومت اور یہ کیا اس پر تحقیقات کریں گے، یہ ایک بڑا افسوس کا مقام ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اس وقت امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ جنرل ریٹائر فیض حمید، ان کو تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے حامی تھے۔ یہ بھی ایک گیم ہوتی ہے کہ باجوہ صاحب نے یہ کر دیا، وہ اب انکل ہو گیا چونکہ ڈیل ہو گئی، اور فیض حمید جو ہے وہ مخالف ہے، لہذا اس کو رگڑا لگا دے۔ اب یہ جو ساری چیزیں چلتی رہی ہیں یہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن جو اصل معاملہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عام آدمی کا کیا حالات ہوگا کہ یہاں جنرل ریٹائر فیض حمید، ان کے بھائی کے گھر کے اندر چوری ہوئی ہے، اور چوری کا جو مقدمہ ہے وہ ان کے اپنے ہی ملازمین پر لگا ہے۔ اب یہ کیسے واردات ہوئی ہے یہ تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، ایف آئی آر نمبر 124/23 ہے۔
اور لطیفال چکوال آپ کو علم ہے ان کا گاؤں ہے فیض حمید صاحب کا، اور یہاں سے وہ لکھتے ہیں جو درخواست یہاں پہ درج ہوئی ہے، یہ تھانہ سے 15 کلومیٹر دور علاقہ ہے، اور یہاں وہ لکھتے ہیں کہ بخدمت جناب ایس ایچ او تھانہ نیلا تحصیل و ضلع چکوال جناب علی، میں موضع لطیفال کا رہائشی ہوں۔ میں نے مسمیان عاشق حسین ولد امیر بخش ساکن لیا، مقصود امن ولد محمد اقبال ساکن چکوال کو عرصہ دراز سے دونوں کو اپنے گھر ملازم رکھا ہوا تھا، میرے تمام گھریلو معاملات کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ میں بسلسلہ علاج آپریشن گھر سے مورخہ 6/4/23 کو لاہور گیا ہوں، بعد ازاں آپریشن مورخہ 24/4/23 کو واپس لطیفال آیا ہوں۔ گاؤں آنے کے بعد میں نے 3 دن بعد اپنا سیف اور بریف کیس کو کاغذات علاج کے رکھنے کے لیے کھولے تو سیف میں رقم 1 کروڑ اور بریف کیس سے 7 لاکھ اور ایک موبائل جو ہے وہ 13 پرو جو کہ 13 پرو جو کہ غائب تھے، چونکہ میرے گھر کی تمام ذمہ داری 2 ملازمین پر تھی جنہوں نے میرے غیر موجودگی میں یہ رقم اور موبائل غائب کیے۔ میں تمام گھر والوں سے انکوائری کرنے کے بعد ان دونوں کو الزام علیہ ٹھہرایا ہے، برائے مہربانی ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ تو یہ 408 کا جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے، حالانکہ اس کے اندر جو ہے وہ اور دفعات میں جو چوری کے 369 اور دیگر لگ سکتی تھی، بہرحال یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ ایک تو جو ہے وہ فیض حمید کی وجہ سے ان کے جو بھائی ہیں ان پر بڑے الزامات لگے ہیں، چونکہ ان کی آؤٹ آف رول جو ہے وہ پروموشن کے حوالے سے بھی الزامات لگتے رہے ہیں، نیب تحصیلدار یہ ریٹائر ہوئے ہیں، ان پر بھی الزام لگا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے ڈاکومنٹس، اور چونکہ ان کے جو فیض حمید ہیں ان کے اور ان کے بھائی کے حوالے سے کچھ تحقیقات مبینہ طور پر ہو رہی ہیں، تو اب وہ کوئی کاغذات چوری کیے گئے ہیں جس طرح ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کو کسی کو دیا گیا ہے، یا کوئی تحقیقات کے اندر ان کو استعمال کیا گیا ہے، یا جیسے عمران خان کے گھر میں ملازم تھے اور ان کو مینج کیا گیا بعض کو 1-2 کو، اور وہ بعد میں پتہ چل گیا کہیں ایسے یہ ملازمین مینج تو نہیں ہوئے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے تحقیقات تو پولیس تو نہیں کر سکے گی جو لگتا ہے، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ تو اس طرح کا جو گھر ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، تو آپ اندازہ کریں عام پاکستانی جو ہے ان کے کیا حالات ہوں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ باقی بہت ساری آج ڈیولپمنٹس ہیں، اگلی ویڈیوز کے اندر ذکر کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔